میں جو دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے. اور پھر فرمایا، بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فواللہ ما یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لارا من ورائکم ظہری. خدا کی قسم، ذرا غور فرمائیے، خدا کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خدا کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع میرے سے چھپا ہوا، ما یخفی، میرے سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور میں تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں، اپنے پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں. حضرات خدا کی قسم کھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اچھا جو رکوع ہوتا ہے یا قیام ہوتا ہے، جو عبادات ہوتی ہیں، وہ تو چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے ہیں، لیکن دلوں میں چھپی ہوئی نیتیں اور جو نیتوں یعنی جس کو ہم خشوع کہتے ہیں، آپ جس نیت سے اپنی عبادات کرتے ہیں اس کو خشوع کہتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا تمہارا خشوع ہے وہ بھی مجھ پر ظاہر ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں. ذرا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت سے آپ کے اعمال کرنے کو اور اپنی امت کے اعمال کرنے والوں کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں. اب آپ کے سامنے ایک اور حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک دن حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چارپائی پر تشریف رکھتی تھی. چاندنی رات تھی، آسمان پر ستارے بڑی پوری طرح واضح نظر آ رہے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ یہ بشر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والی کیفیت میں سوال ہو رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ، ایک شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون شخص ہے؟ فرمایا اے عائشہ، عمر فاروق وہ شخص ہے، عمر بن الخطاب، کہ جن کی نیکیاں تاروں کی تعداد کے برابر ہیں. جب یہ فرمایا تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے ان کا چہرہ بجھ سا گیا، خاموشی اختیار فرمائی، چہرہ نیچے کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عائشہ، کیا تو یہ جاننا چاہتی ہے کہ تیرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے؟ تو اے عائشہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ آپ کے والد ابو بکر صدیق کی وہ ایک نیکی جو انہوں نے عائشہ، آپ کے والد کی صرف وہ ایک نیکی کی میں بات کر رہا ہوں جو غار میں میری خدمت انہوں نے کی، وہ آسمان، وہ عمر فاروق کی ان تمام نیکیوں سے بڑھ گئی ہے جو تاروں کی تعداد کے برابر ہے. حضرات اس کا مطلب کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشری کیفیت میں بھی اپنے نور نبوت سے لوگوں کے اعمال کی تعداد بھی جانتے ہیں، لوگوں کے اعمال کا وزن بھی جانتے ہیں، اور لوگوں کے ایمانوں کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں. حضرات یہ ہے بشریت محمدی میں بھی عظمت شان مصطفیٰ. اس وقت نور محمدی کی شکل میں بھی اللہ کے اذن سے جہاں چاہا ان کا نور گردش کر رہا تھا. اس وقت بھی کائنات کو ملاحظہ فرما رہے تھے. آج بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والی حالت میں بھی دنیا میں وہ ملاحظہ فرماتے رہے تمام کائنات کو، اور بعد از وصال بھی اپنے نور
نبوت سے پوری کائنات کا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے بات لمبی ہو رہی ہے، میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ آخر میں صرف آپ کو 2-3 لطیف اہم نقطے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ختم کرنے سے پہلے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سند ہے اس بات کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کی شکل میں اول الخلق، سب سے پہلی اللہ کی تخلیق ہو چکے تھے؟ اس کے لیے سند چاہیے، کیا سند ہے؟ پھر لوگ بات کر سکتے ہیں نا اس کی کوئی سند ہونی چاہیے۔ حضرات، جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ معاف کرے ہم نہیں کہتے لغزش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اتار دیا، اس طرح کہ آدم اور حوا کو علیحدہ علیحدہ اتارا۔ اب آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے واسطے دیتے رہے، یا اللہ تو وحدہ لا شریک، یا اللہ تو یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، اللہ کی عظمتیں شانیں اللہ کو واسطے دی، اللہ تعالیٰ نے نہیں پرواہ کی۔ جب واسطہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ جب روح پھونکی گئی تھی تو پہلی نظر جب عرش پہ پڑی، جب روح پھونک دی گئی تو عرش اور اس کے پایوں پہ لکھا ہوا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس ہستی کا کلمہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام اس ہستی کا واسطہ دے کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود نہ ہو؟ اللہ کے ہاں وہ نور ان کا نور تخلیق فرمایا نہ جا چکا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کلمہ ہے تو اس کا مطلب نور محمدی بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں مشکات شریف آپ کے سامنے رکھ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت نبی ہو چکا تھا، کنت نبی یوم آدم بین الروح والجسد، آدم اور روح اور جسد کے درمیان تھے، ابھی میں اس وقت نبی ہو چکا تھا۔ یہ سند ہے، اس وقت بھی آپ کا کلمہ موجود تھا، اور آدم اور ہر نبی۔ ایک دوسرا لطیف نقطہ، بڑا پیارا اور لطیف نقطہ ہے کہ حضور اس وقت بھی اللہ کے ہاں موجود تھے نور کی شکل میں۔ یہ سند چاہیے نا، سند ہونی چاہیے۔ اب دوسری چیز، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرما دیا گیا کہ تمہیں نبوتیں دوں گا، یہ قرآن پاک میں وعدہ انصاف ہے۔ سورہ آل عمران آیت 81 ترجمہ جا کے آپ پڑھیں، 81 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحیں جب حضور کے نور سے باقی تمام انبیاء کی ارواح پیدا ہوئی تو اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم، جب سب خاموش ہو گئے، کسی نے نہیں جواب دیا، صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا قالوا بلا یا اللہ، جی۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی روحوں سے وہاں پہ ایک وعدہ لیا، جو میں نے آیت آپ کو بتائی سورہ آل عمران کی، وہ ترجمہ اس میں آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، میں اس کا آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں۔ ہو بہو الفاظ جو کہ ادا کرنے مشکل ہوتی ہیں، لیکن بالکل وہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبیوں کی روحو، میں تمہیں نبوتیں دوں گا، میں آپ کو رسالت عطا کروں گا، آپ پر نبوت اترے گی، آپ کو نبوت عطا کروں گا، آپ پہ حکمت اور کتاب اترے گی، لیکن آپ سب کو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ اگر وہ آپ کے دور میں تشریف لے آئے، یہ نبیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی دور میں بھی تشریف لا سکتے ہیں تو تشریف لائیں گے نا۔ اے نبیوں کی روحو، اگر وہ تمہارے پاس تشریف لے آئیں، یعنی آپ کے دور میں اگر کسی بھی نبی کے دور میں اگر وہ آ جائیں، تمہیں ضرور ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ باقی نبیوں میں اور باقی نبی ہمارے نبی کے طفیلی ہیں، ان کا نور ہمارے نبی کے نور سے پیدا ہوا ہے۔ تمام انبیاء، ہر نبی کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کا کلمہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے
اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے ہر نبی کو یہ کلمہ دے دیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی سے پہلے آسمانوں میں اللہ کے ہاں نور کی شکل میں نبوت کے ساتھ موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا اے میرے حبیب میں آپ کو سب سے آخر میں اتاروں گا، اور آپ کی نبوت جو میں آپ کو دے چکا اس کا اعلان آپ کی عمر، آپ کو دنیا میں آپ کی بشری کیفیت میں اس کا اعلان کرواؤں گا۔ حضرات اس لیے جب یہ بچے سوال کرتے تھے تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، مجھے پروفیسر ہونے کے ناطے مجھے اکثر یہ سوالات بچے کر دیتے ہیں کہ ہمارے نبی کب سے نبی ہیں، کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور بہت پہلے سے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو یہ اس میں کیا سچائی ہے، یہ کیا اس کی؟ اور یہ حضرات یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے ہاں نبی ہو چکے تھے، ابھی کائنات میں کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی تھی۔ اب تیسری چیز، ہر نبی اگر ہمارے نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے تو محمد رسول اللہ کے ہاں موجود ہے نا جن کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ نہیں موجود تو کلمہ کیسے پڑھ رہا ہے؟ وہ اللہ پر اور نبی پر ایمان کیسے لا رہا ہے، جبکہ ہر نبی کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ سردار الانبیاء ہیں، مجھ پر اور ان پر ایمان لا کر تمہیں نبوت ملے گی۔ ہر نبی کلمہ پڑھتا، ہم نبی کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی کا، ہر نبی ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ سردار الانبیاء حضرات، سید الانبیاء حضرات۔ اب تیسری چیز، تیسری سند آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں حضرات، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے تو آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ذرا اس بات پر ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہے، حضور رحمت للعالمین۔ اب اگر ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، تمام جہانوں کو ضرورت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی۔ اللہ نے تمام جہانوں کو، زمینوں آسمانوں اور تمام جہان، عالم ارواح، عالم دنیا، جو کچھ بھی، حشرات کی دنیا، قبر کی دنیا، عالم برزخ، تمام دنیاؤں، تمام جہانوں کے اوپر اللہ نے فرمایا آپ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے تمام جہانوں کو گھیرا ہوا ہے اپنے۔ حضرات جہان اب پیدا ہو جائیں اور نبی کی رحمت پہلے موجود نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ حضرات ذرا غور کریں، تمام کائنات، تمام جہان محتاج ہے میرے نبی کی رحمت کے۔ میرے نبی کے پاس صرف اختیار ہے رحمت دینے کا، اللہ نے صرف ان کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ دیکھیں، جو لینے والا موجود ہو، ذرا غور کیجئے گا، بات سمجھنے والی ہے، لینے والا موجود ہے اور دینے والا موجود ہی نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب سند ہے یہ، ہمارا نبی اس وقت بھی اللہ کے ہاں نبی نور کی شکل میں موجود تھا، اور ہمارے نبی اس وقت بھی زندہ اور حیات تھے اور صاحب اختیار تھے، اللہ کے ہاں نور کی شکل میں بھی پوری طرح طاقت رکھتے تھے اور صاحب اختیار تھے۔ اس وقت بھی ان کی رحمت کا سایہ پوری کائنات پہ جاری و ساری تھا، اور آج بھی ان کی بشر محمدی والی کیفیت میں، شخص محمدی والی حالت میں، جب وہ دنیا میں 63 برس کی عمر جو انہوں نے گزاری، اس وقت بھی تمام جہانوں پہ ان کی رحمت تھا، اور بعد از وصال بھی اسی طرح ان کی رحمت جاری ہے تمام جہانوں میں۔ حضرات میں اس بات کو یہیں پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں، اس تقریر کو،
بات تو بہت لمبی ہے، لیکن حضور کا صاحب علم ہونا، حضور کیسے آسمانوں پہ رہ کے بھی پوری کائنات پہ اختیار رکھتے تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی کس طرح صاحب اختیار رہے، اس پر بات۔ اور پھر دوسری بات، حضور کس طرح تمام ایمان والوں کی قیامت والے دن گواہی دیں گے۔ قرآن پاک میں ہے یہ نبی تمام کائنات کے گواہ ہیں قیامت والے دن۔ اللہ کے ہاں جب لوگ انکار کریں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے اعمال کی۔ اگر نبی یہ خبر ہی نہیں رکھتا کہ میرے امتیوں کے حال احوال کیا ہیں، ان کے اعمال کیا ہیں، تو وہ کیسے گواہی دیں گے قیامت والے دن؟ اور امتی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل کرتا ہے، حضرات اس کے گواہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور قیامت والے دن وہ اس کی گواہی دیں گے۔ فرشتے صرف اعمال لکھتے ہیں، لیکن گواہی قیامت والے دن میرا نبی دے گا، اور میرے نبی کی گواہی سے بخشش ہوگی اور جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اس پہ ہم بات اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔